فرض کرو زین اگر وہ تمہیں دوبارہ چیٹ کرے پھر کیا کرو گے تم؟ آئی تھنک زین اگر مہرو تمہیں دوبارہ دھوکہ دے تو تمہیں اسے معاف نہیں کرنا چاہیے. I don't know. ہاں بتا دو مجھے. You always give me the best advice. ماما بابا سب اتنے خوش ہیں نا ہادی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں. ہاں امی کا بھی یہی حال ہے. جب میں گھر آیا تو انہوں نے مجھے بتایا تمہارا کارنامہ. ہیرا کیا مفاد اس میں؟ انہوں نے تو کیا تم نے سوچا تمہاری ایک ہی نند ہے وہی تعریف کری تھی. تو تم جگہ سو رہے ہو؟ ہاں مجھے پتا تم نے اپنے مفاد کے لیے کیا ہے سب کچھ. تو تم نے سوچا کہ آنے سے پہلے اس کا بندوبست کر دو. کوئی حال نہیں ہادی تم بہت برے ہو بھائی. مہرو ہوں یا برا ہوں تو میں تمہارا. کس سے بات کر رہی ہے؟ مجھ سے وہ لڑکی برداشت نہیں ہوتے. کسی طرح اگر اس سے جان چھڑانے میں تم میری ہیلپ. میں پہلے اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں. میں تم سے اور ہادی سے نظریں نہیں ملا پا رہی ہوں. اس میں تمہارا قصور نہیں تھا, قصور مہرو کا تھا کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو. کس سے بات کر رہی ہے؟ فرض کرو زین اگر وہ تمہیں دوبارہ چیٹ کرے پھر کیا کرو گے تم؟ تمہارے جھانسے میں آ کر میں زین کو چھوڑ کر تم سے شادی کرتی. زین یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اپنی مہرو کو اس گھر سے کیسے نکال سکتے ہو؟ زین نے مہرو کو اپنے گھر میں تو رہنے کی اجازت دے دی ہے, لیکن فرح بیگم اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان اور ڈسٹرب ہیں, کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ مہرو کی فطرت میں ہی دھوکہ دینا ہے, تو وہ کسی بھی وقت اپنے مفاد کی خاطر زین کو پھر سے دھوکہ دے سکتی ہے. لیکن زین کو اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ زین جو ہے وہ کم عقل ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی. اس کا ذہن جو ہے وہ بچوں کی طرح ہے, اس کو بات دیر سے سمجھ آتی ہے اور اس سے مہرو کا رونا اور اس کے آنسو آنکھوں میں برداشت نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے وہ مہرو کو گھر میں روک لیتا ہے, جانے سے نہیں دیتا اور گھر سے نکالنے نہیں دیتا. اور مہرو بھی جو ہے زین کی اس معصومیت کا فائدہ اٹھا رہی ہے اور اپنی ساس کو اب وہ اپنے تیور پھر سے دکھا رہی ہے اور زین کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ فرح بیگم اس سے خفا ہیں اور اس سے بات نہیں کرتی, جبکہ وہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ چکی ہے لیکن وہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مہرو کی غلطیاں ایسی ہے ہی نہیں جس کو معاف کیا جا سکے یا درگزر کر کے مہرو کو دوسرا چانس دیا جا سکے. ہاں اگر مہرو چاہے تو وہ اچھی بن سکتی ہے. اب اس کو ایک موقع مل ہی گیا ہے, چاہے ڈٹائی سے ہی صحیح اور بغیرتی سے ہی صحیح وہ اس گھر میں داخل ہو گئی ہے. اب مہرو کو یہ چاہیے کہ اپنی ساس کا بھی خیال رکھے اور ساتھ ہی ساتھ زین کو اس قدر پیار دے کہ وہ ساری غلطیاں اس کی بھلا دے, اور اس مہرو اور زین کا پیار دیکھ کر فرح بیگم بھی اس کی پچھلی غلطیاں بھلا دے. مگر ایسا ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ سلمان اور فرح بیگم نے مل کر آپس میں پھر ایک میٹنگ کی ہے اور اس میں بھی یہی پلان بنایا ہے, اور سلمان یہی چاہتا ہے کہ مہرو کو اس گھر سے نکال کر باہر کرے, کیونکہ جب تک مہرو اس گھر میں ہے تو سلمان کے خواب پورے نہیں ہو سکتے. سلمان کو اسلام آباد والا پروجیکٹ نہیں مل سکتا. تو سلمان اب اپنی جی توڑ محنت اسی بات کو لے کر رہا ہے کہ کسی طرح مہرو کو پھر سے بہلائے پھسلائے اور اس کو اس گھر سے نکلوانے میں فرح بیگم کی مدد کرے. زین کی ماما بھی بہت زیادہ پریشان ہے, اور زین اپنی ماما کے پاس جب آ کر بیٹھتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ نے میرے کہنے پر مہرو کو گھر سے نہیں نکالا اور گھر میں رہنے کی پرمیشن دے دی, اس کے لیے میں آپ سے بہت زیادہ ہیپی ہوں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے تعلقات کے ساتھ پھر سے پہلے جیسے کر لیں اور آپ دونوں آپس میں بات چیت کرنا شروع کر لیں. لیکن یہاں پر جو فرح بیگم ہے وہ زین کو یہ سمجھاتی ہیں, اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اپنی گود میں اس کا سر رکھتی ہیں اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ مہرو نے جو غلطی کی ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہے, اور مہرو تم سے سچے دل سے پیار کرتی ہی نہیں ہے. مہرو تو صرف تمہارے ذریعے جس کو دولت ملتی ہے اور جو آرائشیں مل رہی ہیں مہرو اس کی خاطر آئی ہے. مہرو کی فطرت میں وفا ہے ہی نہیں. مگر یہ باتیں زین کو سمجھ نہیں آتی, تو پھر بچوں کی طرح فرح بیگم اسے کہتی ہیں کہ اگر پھر سے مہرو نے تمہیں دھوکہ دیا تو پھر تم اس کو معاف نہیں کرو گی, مجھ سے پرومس کرو. تو یہاں پر زین جو ہے اپنی موم سے پرومس کر لیتا ہے, لیکن زین اس بات سے بے خبر ہے کہ یہاں زین موم سے پرومس کرے گا اور وہاں پھر سے سلمان اور مہرو کے آپس میں رابطے بحال ہو جائیں گے. خیر رات کو لیٹ ٹائم پر زین جب سو رہا ہوتا ہے تو سلمان مہرو کو کال کرے گا, اور مہرو سلمان کا نمبر دیکھ کر پہلے تو چونک جائے گی اور اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ پھر مجھے کال کیوں کر رہا ہے. لیکن اسی تشویش کو دور کرنے کے لیے جب اس کا کال ریسیو کرے گی سلمان کا اور بات کرنے کے لیے کمرے سے باہر جائے گی, لیکن دروازہ جو ہے باہر سے لاک کر لے گی اور سلمان کے ساتھ فون پر باتیں کر رہی ہوگی. یہ باتیں کافی لمبی ہو جائیں گی, یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے ہوں گے, اور سلمان
جو ہے مہرو کو پھر سے اپنے پیار کا یقین دلانے کی کوشش کرے گا اور اس کو پھر سے ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اگر سلمان ایسا نہیں کرتا تو سلمان کے ہاتھ میں نہ مہرو آئے گی اور نہ ہی مہرو کے ذریعے جو آنے والی دولت تھی وہ، اور سلمان کو تو اب یہ لالچی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے مہرو کو اس گھر سے نکلوا کے فرح میڈم کو خوش کر دے اور فرح میڈم کے ذریعے اس کے ہاتھ دولت آ جائے، کیونکہ سلمان بھی اپنے مفاد کی خاطر لگا ہوا ہے، اس کو کسی سے بھی وفاداری نہیں ہے اور کسی سے بھی اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، بس اس کو یہ ہے کہ راتوں رات وہ امیر ہو جائے اور اس کے ہاتھ ایک اچھی اماؤنٹ لگ جائے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سلمان جو ہے مہرو کو کال کرتا ہے اور ان دونوں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہاں پر زین کی آنکھ کھل جائے گی۔ زین جب دیکھے گا کہ بیڈ پر مہرو موجود نہیں ہے تو مہرو کو ڈھونڈتا ہوا گیٹ کی طرف جائے گا، تو گیٹ جب باہر سے لاک ہوگا تو سلمان اندر سے نوک کرے گا، تو مہرو باہر سے دروازہ کھولے گی تو سلمان یہاں مہرو کو پوچھے گا کہ تم کس سے بات کر رہی تھی رات کے اس ٹائم، تو مہرو جب کہے گی کہ میں ماما سے بات کر رہی تھی، سلمان تو زین سمجھ جائے گا کہ مہرو پھر سے اس کو دھوکہ دے رہی ہے۔ زین جو ہے مہرو کا گلا پکڑ لے گا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر اسے کہے گا کہ اس کا لاک کھولو تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کس کی کال آئی تھی۔ خیر یہاں تو اب مہرو جو ہے وہ ایک بار پھر سے پھنس چکی ہے۔ ادھر دوسری جانب زارا کی اگر بات کی جائے تو زارا نے خود مریم سے بات کر کے اس کے سارے جو بھی مریم کے خدشات تھے اور جو بھی شکوک و شبہات تھے اس کو دور کر کے مریم کو ریحان کے رشتے کے لیے راضی کر لیا ہے، اور یہ خوشخبری جب سب گھر والوں کو پتہ چلتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں سب۔ اب ہادی اور زارا کے ساتھ ساتھ مریم اور ریحان کی شادی کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور سب بہت خوش ہیں، اور ہادی کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زارا نے اس کو راضی کر لیا ہے مریم کو، تو ہادی مریم کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے اور زارا کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ امی جان بہت زیادہ خوش ہیں تمہارے اس اقدام سے، تمہاری بہت زیادہ تعریف کر رہی ہیں۔ اب گھر میں خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ دوسری جانب عالیہ بیگم کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے، وہ منیر صاحب سے بار بار یہی کہہ رہی ہیں کہ مجھے کسی صورت زارا سے ملوا دو، میں اس سے مل کر اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی ہوں، لیکن منیر صاحب کو یقین نہیں آ رہا کہ عالیہ بیگم بھی معافی مانگ سکتی ہے کسی سے، کیونکہ عالیہ بیگم نے جو رویہ رکھا تھا زارا کے ساتھ اور جو کچھ کیا اس کے ساتھ وہ بھی تو معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن اب شاید عالیہ بیگم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اور ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے زارا سے ملاقات ہو جائے اور زارا سے روبرو ہونے کے بعد وہ اس سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگ سکے۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل مفاد پرست کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ کیا زارا جو ہے اپنی خالہ کو معاف کر دے گی اور عالیہ بیگم کس طرح زارا کا سامنا کرے گی؟ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔